کیونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے. اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے. قربانی جو مناسک کے حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اسے عام کر دیا گیا. تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ. تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک ہو جائے. ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ لازم ہو جو ہے فرض کیا ہے. قربانی کی اصل وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے، اسی کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات کے لیے ہمارے چینل گلوونگ وے کو سبسکرائب کریں. دیکھیے اسلام میں جو 4 عبادات فرض کی گئی ہیں، جو 4 ارکان ہیں، ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدت سے، کلمہ شہادت، اور 4 ارکان وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ان میں ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے. مثلاً 1 2 جمع 2 کی تقسیم بنتی ہے. 2 عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان کو فرض ہے، امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو ہر ایک پر. نماز اور روزہ، یہ 2 چیزیں ہر ایک پر فرض. لیکن 2 وہ ہے کہ جو صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، وہ عام نہیں. جو صاحب نصاب ہے ان پر زکوٰۃ ہے، جو صاحب استطاعت ہے حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج ہے. اس میں 2 جمع 2 کی ایک تقسیم اور آتی ہے ایک اور اعتبار سے. قرآن میں زیادہ ایمفیسس 2 عبادات پر ہے، نماز اور زکوٰۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ گویا کہ بندھا ہوا ہے ایک جوڑا. جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں ہے. صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں آیا، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی 6 آیات میں سب کا سب بیان ہو. باقی تو بعض جگہوں پر اس کا اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر یا حکم موجود نہیں. اس اعتبار سے غور کیجئے حج کا معاملہ بھی یہی. وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا، وہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہوں 2 آیات، ان پر ابھی گفتگو کریں گے. سورہ بقرہ کے 24ویں کچھ 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان ہوئے. سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسک بیان ہوئے. بس باقی پورے قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں. تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا. لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک کر دی گئی. روزوں کے خطاب پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ. تو گویا کہ ان 2 عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے، اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری 2 ہی عیدیں ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ جوڑ دیے. اب آخری بات سمجھیے، 3 جمع 1 کی بھی ایک تفریق ہے. 3 عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق. نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا. اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت ہوگا،
اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ سورج وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے تو زہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، زہر فرض ہوگی ہی نہیں، مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو تو کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت نہیں آیا۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں۔ حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ خاص مقام پر ادا ہو۔ آپ سفر کر کے جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف کیجیے، پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر بنا میں قیام کیجیے ایک رات، پھر 9 کی صبح کو نکلیے عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ ملا چاہے کتنی دیر ہو جائے۔ اور اب یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، کیونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے۔ قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اسے عام کر دیا گیا۔ تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ، اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے میں ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی، کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک ہو جاتے۔ تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین میں۔ اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے، وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق ہے اور ایک خاص شخصیت سے متعلق ہے، یہ بھی نوٹ کر لی۔ چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، تورات میں مکہ کا لفظ آیا تھا، قرآن مجید میں مکہ، یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں کے اندر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، گل گم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک وہ گاف سے، تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے۔ مکہ وادی مکہ یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ، تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو عام طور پر مشہور ہے اس کے معمار حضرت ابراہیم ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اول بیت ہے نا، پہلا گھر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہی تھا؟ ناممکنات اس اولا بیت میں خود دلیل موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر، البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی،
اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم. پھر ایسے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا سد معارب، تو پھر وہاں جو ان کی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر وہ باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئی، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے. یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے. اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو. وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بڑی سمپل ہے اور بڑا آسان کام. بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے، ٹھیک ہے، ان کا جہاز آئے اس کو ہم گرا بھی لیں گے، کچھ تو آتا جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے. کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت پاکستان کو، اب ہر چیز تباہ برباد ہو. کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ دوبارہ سرد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع ہوئی تھی. تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا. اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے. قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی تھیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دو معماران حرم میں یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر کی ہے. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہے، معمار اول جس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام. فی آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے. جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے. اب آج تو آپ کو معلوم اسکیفولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے، یا آج کل تو جو ہے پائپ جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر جیسے جیسے اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے. اس وقت کچھ نہیں تھا. تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے، یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے. اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر اتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس پر ان کے پاؤں کے نشان بن. وہ ہے مقام ابراہیم. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے. اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے، لیکن بہرحال رخ ہونا ہے. یہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتی. یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا. عرب میں لوٹ مار، قتل، غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر قتل کے جواب میں قتل. لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے سکے، بدلہ لے سکے، اسے قتل کر سکے. اسے کہیں نظر نہیں آ رہا. اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اسے. یہ امن. اللہ تعالیٰ نے
اسے امن کی جگہ بنایا ہے. ولد الامین کہا گیا ہے، امن والا شہر. یہ جو ہے یہ تو آج تک بھی اس کی جو برکت ہے وہ نظر آتی ہے. ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر. اگر زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں، اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفقے کا، تو آپ پر حج فرض ہو گئے. اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو بڑے گناہ میں مبتلا ہے. جیسے ہی فرضیت ہو جائے پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر. یہ لام جو آتا ہے، لام اور اعلیٰ، لام کسی کے حق کے لیے، اعلیٰ کسی کے اوپر حق ہونا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے. یہ قرض ہے اللہ، ان کے گھر کا حج کریں، جائیں، طواف کریں، اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں، اور وہیں پر قربانی کرنی ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اسی کے اندر جو ہے مناسک کے اندر قربانی بھی ہے. افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا، انتہائی سیاہ رنگ بھی ہے، سب آ رہے ہیں، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے ایک ہی نغمہ، کہیں واضح کہیں مبہم. وہ ایک مذہب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ ترانہ ہے، توحید کا ترانہ ہے، اور گونج رہی ہے اس وقت. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے ساتھ. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل ہو رہے ہیں. ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے سعی مکمل کی ہے، شامل ہو گیا، بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا قافلہ چلا رہا. وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں تھی. مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے، مسلسل، کہیں اس کے اندر وقفہ ہی نہیں. اتنے بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہوئے. زبانیں جدا ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے وہ بغیر بولے سمجھ میں آتی. اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لیے محبت ہے، ہمارے بھائی ہیں تمام مسلمان. بعض کے اندر یہ محبت کا جذبہ زیادہ تھا. ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت محبت ہے. اب وہ بات جو نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، لیکن ان کی آنکھوں سے، ان کے انداز سے وہ محبت ٹپکی پڑی. وہ عالمگیریت جو ہے اسلام کی، ہمگیریت، عالمگیریت، آفاقیت، اس کا جو مظہر نظر آتا وہاں تھا. پھر یہ کہ ہمارے یہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہے.